السلام علیکم ناظرین، آج ہم اقتدار کی تلاش کے عنوان پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اقتدار کی تلاش میں ہماری سوچ جہاں جہاں تک سفر کر سکتی ہے وہاں وہاں جایا جائے، منصفانہ طریقے سے جہاں جہاں اقتدار قیام پذیر ہے لوگوں تک سچ پہنچایا جائے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ایک سیل مین ہے۔ یہ اس کام سے منسلک ہے جسے ہم ماڈرن مزدوری سمجھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک درجہ چہارم ملازم ہے۔ کسی بھی دفتر میں کام کی صورت میں پہلا سامنا انہی سے ہوتا ہے۔ اور تیسرے مہمان ہمارے صحافی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سیل مین صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ مارکیٹ میں کہاں کہاں اقتدار کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ سیل مین صاحب بات کریں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو جی سیل مین صاحب، آپ بات شروع کریں۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھیں جی، جب بھی ہم کسی کام کے سلسلہ میں کسی بھی دفتر سرکاری یا پرائیویٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا سامنا چوکیدار صاحب سے ہوتا ہے۔ وہ ہمارا جائزہ لے کر آگے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو پہلا اقتدار گیٹ کیپر صاحب کے پاس ہوتا ہے۔ جب ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے پی اے صاحب اقتدار لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کام کرنے کا اختیار جن افیسر کے پاس ہوتا ہے وہ اقتدار پہ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح زندگی میں جہاں جہاں بھی کام پڑے جن کے پاس کام کرنے کا اختیار تھا تو اقتدار کو وہاں موجود پایا۔ شکریہ۔ تو اب میں درجہ چہارم ملازم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ اقتدار کی تلاش میں ہماری مدد کریں۔ تو جی جناب، اب آپ بات کو آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، لوگ جب بھی کام کے سلسلہ میں دفتر جائیں تو انہیں چاہیے کہ صاف لباس پہنیں اور مہذب گفتگو کریں، اور جس دفتر میں کام کے سلسلہ میں جاتے ہیں وہاں کا سارا عملہ ہی اہم ہوتا ہے۔ جو بھی جس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ اقتدار لیے ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ جب دفتر میں کوئی کسی سائل کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جہاں شکایت کی جاتی ہے تو سائل کے لیے سارے دفتر کا اقتدار وہاں جہاں شکایت کی جاتی ہے وہاں شفٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ شکریہ۔ تو اب میں صحافی صاحب سے کہتا ہوں کہ اقتدار کی تلاش میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، اگر ہم اقتدار کو مرکزی سطح پہ تلاش کریں تو عوام کے منتخب نمائندے جب مل کر ایک متفقہ آئین اور قوانین اور سزائیں جزائیں مذہب کی روشنی میں طے کر لیتے ہیں تو ہر شہری پہ ان کا احترام لازم ہوتا ہے۔
اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا کا مستحق ہوتا ہے، چاہے وہ قوانین بنانے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ پورا معاشرہ ایک ہی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ سائل کے ساتھ زیادتی کرنے کی صورت میں اقتدار پہ بیٹھے جواب دہی کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صحافی ہی ان سے جواب طلبی سوالوں کی صورت میں کرتے ہیں۔ انصاف ہی وہ چھت، انصاف ہی وہ ہتھیار ہے جس کی چھاؤں اور خوف کی وجہ سے لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتے ہیں۔ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ ناظرین، جو حاصل گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ سارا ملک ایک جسم ہوتا ہے اور رہنے کے لیے جو قواعد و ضوابط آئین کی صورت میں طے کیے ہوتے ہیں وہ روح ہوتے ہیں۔ جس طرح جسم کا ہر حصہ اہم ہوتا ہے، اسی طرح جن افراد کے پاس مسائل کے حل ہوتے ہیں وہ سب اختیار کا حصہ ہوتے ہیں۔ سائل کے ساتھ زیادتی کرنے کی صورت وہ ملزم کے طور پہ پیش ہونے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ لکھے ہوئے قواعد و ضوابط آئین کی صورت میں سپریم ہوتے ہیں۔ آئین اور انصاف دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اقتدار انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، نا انصافی زیادتی اور جرم کی صورت میں ملزم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ جرم کرنے کی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ بات کو سیریس کرتے ہوئے میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔